یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے وہ اس دفعہ پاور میں آئے، 1 سال ہو گیا ان کو الیکٹ ہوئے ہوئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے جو اپنا طریقہ کار رکھا ہے اسپیشلی گلوبل پالیٹکس کے معاملات میں، جس طرح سے وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے انہوں نے گرین لینڈ کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کو وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساؤتھ امریکہ کے جو تمام ممالک ہیں ان کو ان کی طرف سے تھریٹ آ گئی ہے کہ ہم جو مونرو ڈاکٹرن جس کو واشنگٹن کنسنسس بھی کہا جاتا ہے، جس کے انڈر یہ آئیڈیا تھا کہ پورا جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اسپیشلی ساؤتھ امریکن جو کنٹریز ہیں وہ تمام یو ایس کی مرضی کے مطابق چلیں گی، وہاں حکومتیں بھی یو ایس کی مرضی کی لگیں گی، اور وہاں پہ تمام یو ایس کے انٹرسٹ جو ہے ان کو انشور کیا جائے گا۔ تو وہ ڈاکٹرین کیونکہ پچھلے 20-25 سال سے آپ سمجھ لو، جب سے ساؤتھ امریکہ میں پنک ٹائڈ کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی جس میں تمام یو ایس پپٹ گورنمنٹس کو ایک ایک کر کے نکال دیا گیا، اور لوگوں نے الیکٹ کیا اپنے لیفٹسٹ گورنمنٹس کو الیکٹ کیا، ان کو پاور میں لے کر آئے، تو اس کے بعد سے جو مونرو ڈاکٹرین ہے نا وہ مطلب اپنی ہی موت مر گئی تھی۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ جب سے واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ سے کہا ہے کہ ہم مونرو ڈاکٹرن، جس کو مذاق میں اس کارٹون میں ڈونرو ڈاکٹرن کہا گیا ہے، وہ اس کو واپس ری اسٹیبلش ری افرم کریں گے۔ دیٹ مینس کہ اب دوبارہ سے پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں گرین لینڈ سے ٹاپ سے شروع کر کے نیچے ساؤتھ امریکہ کے تمام کنٹریز کے اندر یو ایس کا جو ہے نا وہ ایک ہیجمونک انفلوئنس اور پاور ہوگا، اور اس کے بارے میں صرف ہم لوگ یا کچھ لوگ نوٹ نہیں کر رہے بلکہ دنیا بھر میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کالمز لکھے جا رہے ہیں۔ یہ چیٹم ہاؤس ایک بہت بڑا انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے، انہوں نے ایک رپورٹ نکالی ہے کہ دا نیو تھریٹ اینڈ امپیریل امریکہ، یعنی کہ جس طرح سے یو ایس پریزیڈنٹ نے آرڈر کر کے اسپیشل فورسز کا مشن بھیج کر گینگسٹر اسٹائل میں وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس ماڈورو اور ان کی وائف کو پریزیڈینشیل پیلس میں سے اغوا کر کے نکال کر لے کر آ گئے، اور وہ اس وقت نیو یارک کی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی انٹرنیشنل ICC کورٹ کے حوالے نہیں کیا گیا یا کسی اور انٹرنیشنل UN کے حوالے نہیں کیا گیا کہ بھئی یہ بندہ غلط ہے، اس کو پکڑو، اس کے اوپر مقدمہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ وہ نیو یارک کے کورٹ کے اندر جیل کے اندر موجود ہے، جہاں پہ نیو یارک کے جو اسٹریٹ کرمنلز کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ اور اس رپورٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ the United States shifted from a reluctant hegemon to something resembling an imperial power under Trump's second presidency۔ اور یہ اس رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا کیسا فیل کریں ٹرمپ کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسکو فیسز این انپریڈکٹیبل US فوکسڈ آن لیوریج سیکنگ گرینڈ بارگنز بیک بائی ملٹری پاور، کے ملٹری پاور کے تھرو لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کر کے، لوگوں کو اسیسینیشنز کر کے، ان کی کوز کروا کے اور ان کی اغوا کروا کر، اور ان کو مجبور کیا جائے حکومتوں کو، ملکوں کو، کہ وہ US کو وہ لیوریج دیں اور وہ بارگنز دیں جس کی وہ متلاشی ہیں اور جس کے وہ خواہش گار ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ماسکو اور چائنا بھی اس چیز کو فیس کرے۔ بیجنگ مین وائلز کنفرنٹس مور اوپنلی confrontational America prepared to weaponize tariffs, technology control and security partnership across the Indo-Pacific۔ یعنی کہ چائنا دیکھ رہا ہے کہ نہ صرف ٹیرف رجیم استعمال کی جا رہی ہے اس کے خلاف اور اس کے تمام انٹرسٹ کے خلاف، بلکہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بہت حد تک چائنا اس کو حاصل کر چکا ہے، اس کے اوپر بھی US اپنی اجارہ داری کو واپس لانا چاہتا ہے، اور چائنا کو کارنر کرنا چاہتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے فیلڈس میں وہ آگے نہ بڑھ سکے، جو کہ ممکن نہیں ہوگا بیکاز چائنا کی R&D بہت زیادہ آگے جا چکی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انڈو پیسیفک کے اندر جو سیکیورٹی پارٹنرشپس ابھی ڈھونڈ رہا ہے US اور اس نے بنائے ہوئے ہیں اسپیشلی انڈیا کے ساتھ، اس کے ساتھ چائنا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ US ان کو بہت زیادہ کارنر کر سکتا ہے، اور اپنی وہ جو امپیریل لسٹ ہے یا ایک امپیریل امریکہ ہونے کا وہ ثبوت جو دے رہا ہے، اس سے چائنا کو بھی نقصان بہت پہنچ سکتا ہے۔ سو دا نیو زیلینڈ ہیرلڈ ہے یہ، اس نے بھی یہ پروگرام اپنا آرٹیکل نکالا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ وائی ڈز یونائٹیڈ اسٹیٹس سڈنلی وانٹ ٹو امپائر بلڈ، کیوں اچانک ایسا ہوا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس جو کہ ایک ڈکلائننگ سپر پاور، جس کو 10 سال سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی US کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے، اکنامی ان کی اتنی خراب ہے کہ بالکل جو 2008 کا فائنینشیل کرائسس ورلڈ وائڈ آیا تھا، اس کے بعد سے US کی اکانومی ڈکلائن ہی کی طرف جا رہی ہے، اور ایون جو وہاں کے انالسٹ ہیں وہ ڈیلی یہ پروگرامز کریں کہ کون سا دن ہوگا کہ US کی جو مارکیٹس ہیں وہ کریش ہو جائیں گی اور وہ بالکل زیرو پہ چلی جائیں گی ان کی اسٹاک مارکیٹس۔ تو اس سارے اسنا میں کیسے اور کیوں یونائٹیڈ اسٹیٹس نے اچانک فیصلہ کیا ہے کہ وہ
اپنے آپ کو ایز این امپائر ری بلڈ کریں گے، اور دنیا بھر میں کیونکہ ملٹری مائٹ تو ابھی ان کے پاس ہے، ان کی ملٹری اس وقت بھی دنیا کی سب سے ہائی اینڈ سب سے ایکسپینسو ملٹری ہے، اور $9 بلین کا بجٹ رہا ہے لاسٹ ایئر ان کی ملٹری کا، اور دیٹ مینس کہ سب سے ہائی اینڈ ایئر کرافٹ، میزائلز، نیوکلیئر آرسنل، سب کچھ یو ایس کے پاس ہے، اور دنیا میں 100 سے زائد جگہوں پر ان کے ملٹری بیسز بھی ہیں. تو پھر کیوں نہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ڈکلائننگ سپر پاور جو ہم اس وقت سب کو دکھائی دے رہے ہیں، ارریلیونٹ سپر پاور جو ہم بن گئے، اس کو چینج کریں اور اپنی ان جو ملٹری مائٹ ہے اسی کو یوز کریں. جیسے کہ ماڈورو کے خلاف اسپیشل فورسز کی ایک 2 ہیلی کاپٹرز پہ وہ گئے ہیں، اور انہوں نے ماڈورو کو اٹھا کر کے لے کر آ گئے، اور جیسے پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ جو دشمن کا جو کنگ کا جو سر قلم کر کے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا جاتا تھا اپنے کنگ کو، تو اس طرح سے ماڈورو کو لا کر کے ٹرمپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. سو کیا وجہ ہے کیوں یہ ہو رہا ہے سب کچھ، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اینالسٹ جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پاکستانی ایک پیپر ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کس طرح سے ٹرمپ جو ہے اپنے گینگسٹر سٹائل میں دنیا بھر میں جو ہے اپنی اجارہ داری دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو یہ دا پوسٹ نے بھی یہ ایک رپورٹ نکالی کہ وین لیڈرشپ گیوز وے ٹو امپیریلسٹک گینگسٹرزم، یعنی یہ لیڈرشپ والا جو معاملہ تھا، جو ویسٹرن کلچر کو، سویلائزیشن کو بہت بوسٹ دی جاتی تھی، بہت کہا جاتا تھا کہ جی ہم دنیا کے سب سے سویلائزڈ لوگ ہیں، ہم دنیا کی سب سے گریٹسٹ قومیں ہیں، اور یو ایس کا ہر جو لیڈر ہے، پریزیڈنٹ، وہ یہی کہتا تھا کہ جو لبرل ڈیموکریسی یو ایس کے اندر قائم ہے وہ سب سے انسانیت کے لیے سب کا عروج ہے، اور جو سب سے بیسٹ سسٹم جو پاسبل ہے وہ اس وقت ہم چلا رہے ہیں. اور پھر وہ دنیا میں جہاں پہ بھی جنگیں کرتے تھے تو ہر جگہ وہ یہی جا کر کے پہلے کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو ڈیموکریسی دیں گے، ان لوگوں کو آزاد کریں گے، ان لوگوں کے اندر لبرلزم لے کر آئیں گے، ان لوگوں کو ہم ایک بہتر زندگی کی طرف لے کر آئیں گے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، جب سے ٹرمپ آیا 1 سال سے، بلکہ جو ان کی اسٹریٹجک ڈاکیومنٹ نکلا تھا اسی میں انہوں نے کہہ دیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ ہم اب گلوبل لیڈرشپ نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا کو جو ہے نا لبرل ڈیموکریسی کا جو ہے وہ فروٹس نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے طریقے سے اب کریں گے. تبھی تو یو ایس نے بہت سارے یو این کے اداروں سے بھی وہ برخاست اپنے آپ کو کر لیا. اب وہ اس لیڈرشپ کو چھوڑ کے کہ بھئی ہم ڈیموکریسی لے کر آ رہے ہیں، ہم فریڈم لے کر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے اب وہ ایک گینگسٹر سٹائل میں جو ہے نا وہ ایک بلی بن کر کے اور بندوق کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر رول کرنا اور اپنے انٹرسٹ کا حفاظت کرنا کی بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لاز کے بارے میں ٹرمپ بار بار کہہ چکا ہے کہ میرے نزدیک انٹرنیشنل لا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، اور لا اسی کو میں کہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے. سو یہ ہے بالکل گینگسٹر سٹائل، اور جو کہ جس کے اوپر صرف میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو رائٹرز ہیں اور تھنکرز ہیں وہ بات کریں. یہ ایک اور آرٹیکل زیٹو کا میں نے نکالا کہ امپیریلزم از انویٹیبل، کہ نظر آ رہا ہے کہ اب ایک امپیریل دور دوبارہ سے دنیا میں ہیومینٹی کے اوپر رائج ہونے والا ہے، اور یو ایس اب یہ سب کچھ کرے گا جو اس نے ٹھان لی ہے. ٹرمپ یہ سب کچھ کرے گا، لیکن سو از ریزسٹنس ٹو اٹ. لیکن ٹرمپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب آپ گینگسٹر سٹائل میں آتے ہو، جب آپ کسی کے اوپر بلا وجہ جنگ مسلط کرتے ہو، جب آپ کسی کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئرنس حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہو، تو آپ تو کر رہے ہوتے ہو سارے مظالم اور اپریشن جو آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اگلی قوم ہوتی ہے جو کہ ملینز آف پیپل سے پہ مشتمل قومیں ہوتی ہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ وہ بھی ان کا ڈے 1 سے اپنا ریزسٹنس شروع کر دیتی ہیں. جیسے کہ افغانستان میں آپ نے دیکھا 20 سال نیٹو اور پوری جو دنیا کی سب سے بڑی آرمی وہاں پہ بیٹھی رہی، لیکن جو طالبان نے ریزسٹنس کی، افغان طالبان نے، اس کی وجہ سے وہ اپنے پیر وہاں نہیں جما سکے، وہ کچھ بھی وہاں حاصل نہیں کر سکے، اور 20 سال کے بعد ہزیمت کے ساتھ یعنی ہار کے وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا افغانستان سے. اسی طرح تمام جگہ جہاں پہ کانفلکٹس چل رہے ہیں، آپ یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی نہ یورپ کے جو نیٹو کو اور یا یورپین کنٹریز کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، نہ زیلنسکی جو ہے وہ پیر جما سک رہا ہے آج تک، نہ یو ایس کو وہاں پہ کوئی فائدہ ہوا. سو آپ اپنی بندوق تو ایک دفعہ چلا دیتے ہو، آپ کچھ لوگوں کو مار دو گے، اسیسینیشن کر دو گے، کو کر دو گے، آپ لیڈرشپ کا جو ہے وہ گردنیں اڑا دو گے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ قوم جو ہے خاموشی سے بیٹھ جائے گی. وہ فوری طور پہ انڈر گراؤنڈ جا کر وہاں پہ ایلیمنٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ آپ کے خلاف ریزسٹنس، آپ کے خلاف مہم جوئی، آپ کے خلاف پلاننگ شروع کر دیں گی. اور وہ یعنی تمام قومیں جو ہے نا وہ اب اتنی میچور تو ہو گئی ہیں ورلڈ وار کے بعد، مطلب اتنا سال، اتنے دہائیاں گزر گئی ہیں، اتنی تو ان میں سمجھ
سمجھ آ گئی لوگوں میں, میچورٹی آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے قوم, ایز اے نیشن کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے, کس طرح سے ریزسٹ کرنا ہے ان لوگوں کو. یہ فارن افیئرس نے ایک آرٹیکل نکالا, نیو امپیریل ایج, ٹرمپ, وینیزویلا اینڈ سینچری اولڈ ویژن آف امریکن پاور. بہت ہی انٹرسٹنگ یہ آرٹیکل ہے. میں نے اس میں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے پوری ہسٹری کو کور کیا ہے, جو یو ایس کی ہسٹری ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 1898 میں سب سے پہلے, یعنی اس وقت جب یو ایس بنا تھا, امریکہ بنا تھا, اس وقت اس کے بعد انہوں نے, ان کی نظر تھی کہ ہم نے پورے جو لیٹن امریکہ ہے نا, ساؤتھ امریکہ, اس کے اوپر کیسے ہم نے قبضہ کرنا ہے. تو اس وقت انہوں نے اسپینش امریکن وار شروع کر دی تھی, جس کے بعد جو گوام, جو اسپین کی جو کالونیز گوام اور فلپینس اور پورٹو ریکو میں تھی, وہ سب انہوں نے حاصل کر لی تھی. کیوبا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, اور اس کے علاوہ ہوائی کے اوپر اور نکاراگوا کے اوپر, تمام جو یہ ٹیریٹریز جو کریبین کی تھیں, اور پھر بہت سارے ممالک ساؤتھ امریکہ کے, ان کے اوپر ایک ایک کر کے قبضہ ان کا ہوتا چلا گیا. اور پھر جب وہ قبضہ کرتے تھے تو اس کے بعد وہ وہاں پر اپنی پاپٹ رجیم انسٹال کر کے پھر باہر نکلتے تھے. تو 1898 میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ اس نے بتایا کہ جب یو ایس نے کیلیفورنیا کوسٹ سے 7000 مائل آگے جا کر بے شمار جو پیسیفک اور اٹلانٹک کے اوشن کے جو آئلینڈس تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا. 7000 آئلینڈس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا, اور اس کی وجہ سے جن کے اوپر اس سے پہلے یورپین کالونائزرز کے قبضے تھے, وہ سب جب یو ایس کے پاس منتقل ہو گئے, تو پھر یو ایس صحیح معنوں میں اس کو لگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہوں. اور یہ تو وہ پرانی دور ہے نا جس کی یہ نشاندہی کی گئی اس آرٹیکل میں, لیکن اب جو نیا امپیریل ایج آ رہی ہے اس میں یو ایس کیا کرنے والا ہے, کس طرح سے وہ ساؤتھ امریکہ کو اپنے زیر تابع کرنے والا ہے, کس طرح سے وہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے والا ہے, کس طرح سے وہ ویسٹرن جو ایلائز ہیں اس کے یورپ کے اندر ان کو کیسے وہ نیچا دکھانے والا ہے, اور پھر وہ کس طرح سے ایشیا کے اوپر, افریقہ کے اوپر اور ساؤتھ امریکہ کے اوپر اپنی نئے طریقے سے دھونس جمانے کی پلاننگ کر رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف ٹرمپ اور اس کے جو اس کے جو خاص ایلائز ہیں گورنمنٹ کے اندر, وہی جانتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کتنی بڑی بڑی چالیں اور اسکیمیں کام کر رہی ہیں, اور کس طرح سے اب انہوں نے اپنے اگلے قدم اٹھانے. بہرحال دنیا بھر میں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر بہت زبردست تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ کیوں اور کیسے یو ایس نے یہ سوچ لیا کہ وہ دوبارہ سے ایک امپیریل نظام دنیا بھر میں لے کر آ جائے گا.